دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفتحت ابواب السماء فکانت سرابا، وفتحت ابواب السماء وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتان تفتح لہما ابواب السماء وکل داع ترد علیہ دعوته حضرت النداء للصلاة والصف فی سبیل اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آج جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے کب کھلتے ہیں۔ احباب گرامی، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ خاص راستے ہوتے ہیں جن پر عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور کچھ خاص دروازے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے نہیں کھلتے، خاص لوگوں کے لیے کھلتے۔ اسی طرح کچھ خاص بندے ہیں جن کے لیے میرے اللہ کے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور وہ بڑے عظیم انسان ہیں، دنیا والے ان کو نہیں جانتے، گزرنے والے ان کو دنیا میں رستہ نہیں دیتے اور کسی اچھے دروازے سے گزرنے نہیں دیتے، لیکن وہ دنیا پر ایسا اللہ کا عظیم انسان ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو چند لمحوں میں تقریباً 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو ذرا توجہ فرمائیے۔ پہلی بات، جس وقت مؤذن اذان کہتا ہے نا، اور مؤذن اپنی اذان کہہ کر ختم ہوتا ہے، تو اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتان تفتح لہما ابواب السماء، 2 وقت ایسے ہیں جس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَكَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ، اس وقت جتنے لوگ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اس وقت جو لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں نا، میرے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہاں، کسی کا اپنا کوئی جرم ہو، کوئی گناہ ہو تو اس کی وجہ سے رکاوٹ آ جائے تو آ جائے، وگرنہ میرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ان میں سے پہلا وقت یہ ہے جس وقت مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا ہے، تو ادھر اذان شروع ہوتی ہے، ادھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بندہ اس وقت اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتا ہے، اس کو پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں بیمار ہوں، میں مقروض ہوں، میرے گھر کے حالات ایسے، میری پریشانیاں، میری نوکری، میرے یہ مسئلے، یہ سارے سلسلے میرے بھائیوں، اگر ہم اس وقت اللہ کے سامنے آ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے تو نبوت
نبوت کی سچی زبان نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور میرے اللہ اس وقت ہر ایک کی دعا کو ضرور قبول فرماتے۔ دوسرا وقت جب انسان اذان سن کر مسجد میں آ جائے تو وضو بنائے تو آرام کے ساتھ وضو بنائے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فابلغ الوضو، جس نے وضو کیا بڑے دھیان کے ساتھ وضو کیا، پورا وضو کیا، ثم قام الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے آیا، فاتم رکوعها وسجودها والقراءۃ، اور اس نے پورا صحیح رکوع کیا، صحیح سجدہ کیا، پوری قرات کی۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی کما حفظتنی، اے بندے تو نے میری بڑی حفاظت کی، بڑا خیال رکھا، بڑا اچھا وضو کیا، بڑا اچھا قیام کیا، بڑا اچھا رکوع اور سجدہ کیا، بڑے اطمینان سے میری حفاظت کی۔ اللہ اس بندے کی تو حفاظتیں فرما۔ ثم اسعد بہا الی السماء، پھر اس نماز کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ نماز اللہ کے پاس جا کر فیشفع لصاحبہا، وہاں جا کر اللہ کے لیے اس کے آدمی کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے، اللہ اس بندے نے میرا خیال رکھا، میرے اوپر توجہ دی، میرا بڑا احساس کیا اور بڑے آرام سے پڑھا، اے اللہ اس بندے نے میری حفاظت کی ہے، تو اس بندے کی حفاظت فرما۔ کتنا عظیم کام ہے۔ اگر ہم آئیں وضو بھی کریں میرے بھائیوں، اور جلدی جلدی وضو کریں اور جلدی جلدی نماز پڑھیں، تو پھر یہی نماز جب اس کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے، غلقت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ نماز کہتی ہے زیاک اللہ کما زیاتنی، اللہ تجھے اس طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر کے رکھ دیا۔ تو نے قیام تو کیا، صحیح نہیں کیا، رکوع کیا صحیح نہیں کیا، قرات کی صحیح نہیں کی، تجھے جلدی جلدی پڑی ہوئی تھی، میری رب سے ملاقات نہیں ہوئی، آسمان کے دروازے بند ہو گئے، اللہ تجھے بھی اس طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو پہلا وقت اذان کے وقت دروازے کھلتے ہیں، دوسرا اگر صحیح نماز پڑھے تو نماز کے بعد دروازے کھل جاتے ہیں۔ تیسری بات، اگر ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک عظیم دعا ہے۔ حضرت اون بن عبید اللہ تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت سنی کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے، اچانک ایک عظیم الشان صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور ذرا جلدی جلدی آئے تو ان کا سانس ذرا پھولا ہوا تھا، سانس چڑھا ہوا تھا، نماز شروع کی نا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، ذرا آواز بلند ہو جاتی ہے نا، اس کی بھی ذرا آواز بلند ہو گئی، روکنا وہ چاہ رہے تھے لیکن رکی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی، صحابہ کی طرف دیکھا، نظر دوڑائی، فرمایا من المتکلم آنفا، ابھی ابھی کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ فارم القوم، وہ ڈر گئے کہ یار آہستہ پڑھنے تھے، نبی علیہ السلام کو آواز چلی گئی، اب وہ خاموش ہو گئے، کسی نے شکایت بھی نہیں لگائی۔ یہ تھا اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی محبت، اتنا وقار، کسی نے نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا، نہیں، خاموش رہے اور ڈر گئے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا یار بتاؤ کس نے کہا تھا؟ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا اس نے کوئی بری بات تو نہیں کہی، بتاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے آنا یا رسول اللہ، آقا وہ میں تھا لیکن میرا ذرا سانس پھولا ہوا تھا، غلطی ہو گئی۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انی لانظر، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، وہ تیری زبان سے کلمے نکلے، میرے اللہ کو اتنے پیارے لگے، اتنے پیارے لگے، فوراً وہ کلمے آسمان کی طرف اٹھے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، حتی تفضی الی العرش، حتیٰ کہ وہ کلمات چلتے چلتے اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس وقت سے میں نے وہ حدیث سنی ہے نا، آج تک میں نے کبھی کوئی نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی۔ جب شاگردوں کو یہ حدیث سنائی نا تو شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو سناتے وقت کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے صحابی سے یہ حدیث سن لی ہے آج تک کوئی نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی۔ تو ہم بھی یہ اپنی روٹین بنائیں، آسان سے کلمات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے اللہ تو سب سے بڑا، تیری بڑائیاں سب سے بڑی، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے اور بہت زیادہ، اور تو پاک ہے اور صبح و شام میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ یہ آسان سے کلمات ہیں، ہر نماز میں، نفل میں، فرض میں جب شروع کریں یہ دعا پڑھا کریں، آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ تیسری بات کہ جب آپ نماز پڑھ لینا تو نماز کے فوراً بعد بھاگا نہ کریں، اگر وقت ہو تو بیٹھ جایا کریں۔ ہاں مجبوری ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت آپ فارغ ہوں، گھر میں جا کر بیٹھنا ہے، دکان پر بیٹھنا ہے، دوستوں یاروں کے پاس بیٹھنا ہے، فضول وقت گلی محلے میں ضائع کرنا ہے، اگر میرے بھائیو اللہ کی قسم آپ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جائیں، ایک آدھ گھنٹہ، 2-4 گھنٹے بیٹھ جائیں تو کتنا ثواب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور جانے والے چلے گئے، وَعَاقِبَ مَنْ عَاقِبَ، کچھ پیچھے بیٹھ گئے مسجد میں اور وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں گئے، حتیٰ طلع، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مسجد میں آئے، وَقَادَ ثِيَابُهُ يَحْسُرُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، آپ نے اس طرح اپنے لباس کو اکٹھا کیا ہوا اور تیزی سے چلتے آئے، اتنا لباس اکٹھا کیا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کے یہ گھٹنے ننگے ہو جائیں گے، یعنی اپنے لباس کو سنبھال کر تیزی سے آپ آئے اور آپ نے فرمایا ابشروا معشر المسلمین، او مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا جاءنی جبرائیل، میں اپنے گھر میں تھا، آسمان سے جبریل آئے، انہوں نے کہا ھذا ربکم یباہی بکم الملائکہ، ان کو جا کر بتا دو تم بیٹھے مسجد میں ہو تو میرے رب نے آسمان کے دروازے کھولے اور فرشتوں کو کہا دیکھو زمین پر یہ میرے پیارے بندے ہیں، میں ان کی وجہ سے فخر کر رہا ہوں۔ کیسا عظیم انسان ہے یار، دنیا میں بیٹھا ہو تو اللہ فرشتوں کو کہے کہ اس غریب سے بندے پر میں فخر کر رہا ہوں۔ آج ہمیں فخر ہوتا ہے میری اولاد بڑا گولڈ میڈل لے کر آئی، مجھے فخر ہے، میری اولاد کامیاب ہو گئی، مجھے فخر ہے، میری اولاد پیسے والی ہو گئی، مجھے فخر ہے، میری اولاد کا وہاں ایڈمیشن اور داخلہ ہو گیا، مجھے فخر ہے، میری اولاد وہاں سے پڑھ کر آئی، مجھے فخر ہے۔ ہاں ہاں ہوں گے فخر، لیکن اللہ کی قسم کتنا عظیم وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں ھذا یباہی بکم الملائکہ، تمہاری وجہ سے اللہ فخر کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ ذرا یہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ اے اللہ ہم نہیں جانتے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں قضوا صلاتی قضوا صلاتن ینتظرون الاخری، انہوں نے ایک نماز پڑھ لیے اب دوسری کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم یہ کہتے تھے قتل و غارت کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، مار پٹائی کریں گے، خون بہائیں گے، اللہ اس کو کیوں بنائے گا؟ یہ دیکھ لو میں ایسے لوگوں پر اللہ بھی فخر کرتا ہوں۔ کتنا عظیم انسان ہے یار۔ اگر وہ انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک 1-1.5 گھنٹہ 2-3 گھنٹے کبھی کبھی تو نکال لیا کرو، ہفتے بعد مہینے بعد کبھی کبھی نکالو، تو ہمارے اوپر میرے پیدا کرنے والے رب فخر کریں گے۔ وہاں بیٹھنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ 5ویں بات، اگر بیٹھے تو کیا کرے؟ سارے ذکر اعلیٰ ہیں لیکن ایک ذکر سب سے اعلیٰ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی توحید۔ میرے بھائیو یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا من قلبہ، جو بندہ اپنے خالص دل سے صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی مجھے دینے والا نہیں، میں تیرے اوپر یقین کرتا ہوں، فرمایا فتحت لہا ابواب السماء، جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ سیدھا آسمانوں پر چڑھتا ہے، حتی تفضی الی العرش، 7 آسمانوں کے دروازے کھل کھل کے اس کلمے کو اللہ کے عرش کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندہ تیری توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ کتنا عظیم کلمہ ہے میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی خاص ذکر بتا دے، میں تیرا خاص بندہ ہوں، خاص کلام ہوتی ہے اور کسی کو تو نے یہ شرف نہیں بخشا، ذرا مجھے کو بتا دے۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے اللہ یہ تو سارے مسلمان ہی پڑھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام لو ان السماوات السبع والارضین السبع، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان کی ساری مخلوقات، پرندے درندے چرندے انسان جن حیوان سارے ملا کر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں نا، اور ایک چٹ کے اوپر لکھا ہو لا الہ الا اللہ، تو اے موسیٰ یہ ایک کلمہ ساری دنیا سے وزنی اور قیمتی ہے۔ تو جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، آپ وہاں بیٹھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عرش کے تک پہنچنے کے رستے بنا دیں گے اور آسمان کے دروازے کھول کے رکھ دیں گے۔ چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب رات کا پچھلا پہر ہو نا، اس وقت اٹھ جانا ہے، اس وقت اپنے رب کے پاس آنا ہے۔ اذا کان الثلث اللیل الباقی، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے نا، رات کے 3 حصے کرو مغرب سے فجر تک، جب تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے نا، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، میرے اللہ آسمان دنیا تک آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم تو نہیں جان سکتے، وہ رب رحمان ہے، جیسے چاہے آئے، وہ آسمان دنیا تک میرے اللہ آتے ہیں۔ وتفتح ابواب السماء، اور اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویبسط یدہ، اور اس وقت میرے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں اور تمہیں بلاتے ہیں، حل من سائلن حل من سائلن حل من سائلن، ہے کوئی بندہ سوال کرنے والا؟ ارے دنیا کے دروازوں پر جانے والوں، دنیا کے مالداروں کے پاس جانے والوں، ڈاکٹروں کے پاس جانے والوں، حکیموں طبیبوں کے پاس جانے والوں، ہے کوئی آدمی جس نے ساری زندگی میں گناہ کیے ہوں؟ معافی مانگ لے، میں رب خود معافی دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہے کوئی بیمار؟ مجھ سے شفا مانگ لے، میں رب خود دینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اس وقت میرے اللہ تمہیں آوازیں بھی دیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول کر تمہیں بلا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی تجربہ کر لو، دکھوں کا وقت آ جائے، مصیبتوں کا وقت آ جائے، عام دنوں میں نہیں اٹھ سکے، کوئی بات نہیں، میرے رب یہ نہیں کہتے ہیں آج آ گئے ہیں کل نہیں آیا، نہیں، کسی دن بھی آ جاؤ، میرے رب اسی وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آؤ جس وقت میرے رب تمہیں خود بلا رہے ہیں، خود بلا رہے ہیں، اس وقت آؤ۔ اور 7واں کام یہ ہے کہ اگر آپ جہاد کے لیے جا سکتے ہیں تو آپ چلے جاؤ، ورنہ کم از کم اپنی اولادوں کو تو وقف کرو، مجاہد بناؤ، دین کے سپاہی بناؤ، اسلام کے محافظ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی احب العباد الی اللہ بعد النبیین والصدیقین والشہداء، اے میرے صحابہ، نبی تو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے، صدیق اور شہداء بھی اللہ کو بڑے پیارے، ان تینوں کے بعد ساری دنیا سے افضل آدمی کے بارے میں بتاؤں؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ضرور بتائیں۔ فرمایا وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، تھک گیا ہے، سفر کر رہا ہے، اس کو اونگ آتی ہے، کبھی دائیں ہو جاتا ہے کبھی بائیں ہو جاتا ہے، میرے اللہ آسمان کے فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں فرشتوں سنو میری بات، اس بندے کو دیکھو کبھی دائیں ہو رہا ہے کبھی بائیں ہو رہا ہے، اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہے، ذرا کان لگا کر سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یستغفر الرحمن، وہ جہاد کے رستے میں بھی جا کر کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے اللہ کہہ دے اس کے لیے ہمیشہ تک دروازے آسمان کے کھول دو، فیستغفرون، پھر وہ فرشتے بھی کہنے لگتے ہیں اللہ ہم بھی تجھے کہتے ہیں تو اپنے اس بندے کو معاف ہی کر دے۔ کتنا عظیم آدمی ہے۔ نبیوں صدیقوں شہیدوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے وہ مجاہد ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے رکھ جاتے ہیں۔ اور 8واں عمل یہ ہے، اگر آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے، سرکاری عہدہ مل گیا ہے، دفتر مل گیا، کوئی مقام مل گیا ہے، تو آپ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کریں، غریبوں کو آنے دیں، فقیروں کا خیال رکھیں، محتاجوں کا خیال رکھیں، صرف رشتہ داریاں نہ پالیں، رشتہ داریوں کے ساتھ نہ تعلق جوڑیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من والی امرا من امر السلطان شیئا، جس کو بادشاہ کا کوئی حصہ مل گیا، وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، دفتر کے اندر بڑا مجسٹریٹ بن گیا، یا کوئی اور اس کو گیا افسر بن گیا،
فَوَتَحَ بَابَهُ لِذِي الْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ وَالْفَقْرِ، اور اس نے اپنا دروازہ کھول دیا. سارے ہی آ سکتے ہیں، غریب بھی آئے، امیر بھی آئے، ضرورت مند بھی آئے، فقیر بھی آئے، سب کے لیے اگر یہ دروازہ کھولتا ہے تو میرے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں اس نے بندہ ہو کر تھوڑے سے عہدے پر بیٹھ کر، چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنے دروازے کو سب کے لیے کھول دیا ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے دروازے بھی، آسمان کے دروازے بھی اس کے لیے ہمیشہ کھول کے رکھ دیے جائیں، کیونکہ یہ اپنے دروازے بندوں کے لیے کھولتا ہے، میں رب اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں. اگر ہم کہیں نہیں میرے پاس عہدہ ہے، بس اپنے اپنے کی بات سنیں، بڑے بڑے کی بات سنیں اور چھوٹے کی بات ہی نہ سنیں اور لوگوں پر ظلم کرتے جائیں، تو پھر یاد رکھو آپ کے سارے دروازے بند اور مظلوم کے دروازے کھل جائیں گے. جو دفتروں میں آئے، چکر لگائے، کوئی افسر سننے والا ہی نہ ہو، وہ بیچارہ اپنے کاغذ لے کر اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس، کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا، وہ مظلوم کیا کرے جس کے لیے سارے دروازے بند ہو رہے ہیں. فرمایا میرے اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس بندے کے لیے سارے دروازے کھول دو اور میرے اور اس بندے کی دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو. وَلَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم بندے اگرچہ تیرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے لیکن میں رب کے دروازے تیرے لیے بند نہیں ہوتے، میں تیری ضرور مدد کروں گا. اگرچہ تھوڑا سا وقت لگے گا، تیری آزمائش ہوگی، تجھے میں پرکھ لوں گا لیکن تیری مدد ضرور کروں گا. اگر آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ مقام دیا ہے تو آپ اپنے چھوٹے بندوں کا خیال رکھا کریں اور ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کریں تاکہ اللہ بھی اپنے دروازے تمہارے لیے کھول دے. 9ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول کرنا اپنی بخشش بانٹتے ہیں. وہ بندو تم چھوٹے تھے، شیطان کے ہاتھ میں آ گئے، جھوٹ بول بیٹھے، وعدہ توڑ بیٹھے، تجھ سے غلطیاں ہو گئی. ہر سوموار جمعرات کو میرے اللہ آسمان کے دروازے کھول کر اپنی بخشش تقسیم کرتے ہیں اور ہر مومن موحد آدمی جس کے عقیدے میں شرک نہیں، ہر ایک کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن میرے اللہ کہتے ہیں ہاں رکو فرشتوں، جو دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا ان کو معاف نہیں کرنا بلکہ باقی ہر مومن کو معاف کر دیا. دیکھو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے. نمازیں پڑھتے جائیں اور ساتھ والے سے لڑے ہو، نمازیں پڑھتے رہیں رشتہ دار سے بات چیت ہی نہ کریں، تہجد پڑھتے رہیں اور ماں باپ سے ناراض ہوں. ایسا نہ کرو. ہر سوموار جمعرات کو یہ دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی بخشش تقسیم ہوتی ہے. لیکن جو آدمی اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ لڑائی کرنے والا ہے، بلا وجہ تم میری شادی پر نہیں آئے، میں تمہاری غمی پر نہیں آیا، یہ ہوا وہ ہوا، بس دنیا کے جنگلوں میں لگے ہوئے اور لڑائی کر لیتے ہو، اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرتا. اور 10ویں اور آخری بات، جب انسان یہ سارے کام کرتا ہے، اذان کے وقت آ جاتا ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ پڑھتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ورد جاری رکھتا ہے، جہاد کے رستے میں جاتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور صلح کرتا ہے، تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا تو اس کی موت کے وقت فرشتے 2 قطاروں میں آتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے، دنیا میں بھی جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے نا تو اس کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ گلاب کے پھول ہوتے ہیں اور وہ لے کر اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن کیا قسمت ہے، کیا قسمت ہے اس کی، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمانا. یہ غریب سا بندہ جب لیٹا ہوتا ہے اپنی چارپائی پر اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور 2 قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ پھول کی پتیاں نہیں ہوتی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھ میں ریشمی لباس ہوتے ہیں، ریشمی رومال ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے خوشبو پوری دنیا کی خوشبو سے اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے اور ہر ایک اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے. جب ملک الموت آ کر روح نکالتا ہے نا تو وہ سارے 2 لائنوں میں کھڑے ہوئے دوڑتے ہیں اور اس ملک الموت کے ہاتھ میں اتنی دیر بھی نہیں رہنے دیتے جتنی دیر میں آنکھیں جھپکتی ہیں، اس سے پہلے پکڑ لیتے، ایک دوسرے سے چھینتے محبت کے ساتھ پکڑتے آسمان پر جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ففتحت لها ابواب السماء. پہلے دنیا میں تھا تو آسمان کے دروازے کھلتے تھے، اب اس کی روح کو اٹھایا گیا تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک آسمان کے وہ
سارے فرشتے اس کا استقبال کر کے دوسرے آسمان تک اور دوسرے سے تیسرے، تیسرے چوتھے اور ساتویں آسمان پر میرے رب سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے تیرے دروازے کھلیں اور مرنے کے بعد بھی تیرے لیے ہمارے لیے تیرے دروازے کھلتے رہیں اور ہم تجھے پسند آ جائیں اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔